کنکریاں وما رمیتا، اور اب وہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، اذ رمیتا جو آپ نے ماری تھیں، ولیکن اللہ رما وہ تو حقیقت میں اللہ نے ماری ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کریمہ کے 3 جز ہیں۔ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس فعل کی، حضور علیہ السلام کی طرف اس فعل کی نسبت کی نفی کی ہے، یعنی کنکریاں مارنے کا فعل ہے یا خاک اٹھا کر ہاتھ میں اس کو دشمنوں کی طرف پھینکنے کا فعل ہے۔ اب وہ جو مشت خاک دشمنوں کی طرف آقا علیہ السلام نے یا کنکریوں سے اپنی مشت اور ہاتھ بھر کے جو دشمنوں کو مارا، یہ جو فعل ہے، اس فعل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ نے پہلے تو منسوب نہیں کیا، اس کی نسبت کی نفی کی ہے کہ وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکیں وہ آپ نے نہیں پھینکیں۔ تو بات یہاں سے شروع کی کہ اس نسبت فعل کی حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف اس کی نفی کی، بات نفی سے شروع کی۔ وما رمیتا وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ کون سی کنکریاں؟ اذ رمیتا جو آپ نے پھینکی تھی، تاکہ بات کی تصدیق بھی ہو جائے کہ کوئی واقعہ پیش آیا، حضور علیہ السلام سے کوئی فعل صادر ہوا، آپ نے ایک مشت خاک دشمنوں کی طرف پھینکی تاکہ انہیں نظر نہ آئے، ان کے منہ پھر جائیں، کنکریاں دشمنوں کی طرف ماری، تو حضور علیہ السلام کے اس فعل کا اس بات کیا کہ وہ جو کنکریاں مارنے کا دشمنوں کی طرف اس مشت خاک کو پھینکنے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا تھا، آپ نے انجام دیا تھا، وہ آپ نے انجام نہیں دیا، وہ فعل آپ کا نہیں ہے، تو کس کا ہے؟ ولیکن اللہ رما وہ اللہ کا فعل ہے، وہ اللہ نے ماری تھی۔ تو ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو فاعل حقیقی قرار دے دیا اس میں، مگر فاعل حقیقی تو اللہ ہر بشر اور ہر انسان اور ہر مخلوق کے فعل میں ہوتا ہے۔ اگر محض فاعل حقیقی ہونے کا معنی مراد لیا جائے، بعض اوقات بعض ذہنوں میں یہ بات آتی ہے اور بعض لوگ ایسی بات نادانی میں کہہ بیٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی اور خاص کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فاعل حقیقی ہونے کا بیان ہے کہ حقیقتاً اس فعل کا جو فاعل ہے وہ آپ نہیں، وہ اللہ ہے۔ اگر اس معنی کو لے لیا جائے تو بھئی سادہ سی بات ہے، کیا کسی اور مخلوق کے کسی فعل میں بھی وہ مخلوق خود فاعل حقیقی ہوتی؟ کوئی انسان، کوئی بشر، عالم خلق کا کوئی فرد اپنے بھی کسی فعل میں فاعل حقیقی ہوتا ہے؟ قطعی طور پہ نہیں، وہ تو کاسب فعل ہوتا ہے۔ خالق اس فعل کا فاعل حقیقی جس کو کہتے ہیں، وہ تو ہر ایک کے فعل میں فاعل حقیقی اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اسی طرح کا فاعل حقیقی ہونا ہی یہاں بیان ہو رہا ہے اور کوئی اس کے علاوہ اضافی شرف اور خصوصی کمال کا بیان نہیں ہے، تو پھر یہ خصوصیت کیا ہوئی؟ حضور علیہ السلام کے لیے بطور خاص اس عظمت اور شرف کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ تو مقصد ہی یہ ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاعل حقیقی تو میں مخلوق کے ہر فرد کے ہر فعل میں ہوتا ہوں، اور کوئی فعل میری فاعلیت حقیقیہ کے بغیر صادر نہیں ہو سکتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ خالق کے فعل میں ہی ہوتا ہوں، مگر آپ کا معاملہ جدا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا فعل جو ظاہر میں انجام پاتا ہے وہ بھی میرا فعل ہوتا ہے۔ تو فعل رسول کو اللہ رب العزت نے اپنا فعل قرار دے کے اس ٹائٹل سے نوازا ہے تاکہ ہر فعل رسول کو عصمت کا درجہ مل جائے اور نیابتاً اور رسالتاً فعل الہی ہونے کا مرتبہ مل جائے، تاکہ اس کی حجیت بھی اسی طرح ہو جائے، اس کی صداقت بھی اسی طرح ہو جائے، اس کی حقانیت بھی اسی طرح قائم ہو جائے جو فعل الہی کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کا فعل عالم انسانیت کے کسی فرد بشر کے فعل جیسا نہ رہا، انسانوں اور عالم بشریت کے کسی فرد کے ساتھ مساوی اور مماثل نہ رہا، بلکہ ممیز ہو گیا۔ کیوں؟ کہ حضور کا فعل اللہ کا فعل قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کا راستہ انسانوں کے راستے جیسا نہیں ہے۔ فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، سورہ الانعام آیت نمبر 126 میں اب تیسری بات فرمائی کہ یہ جو راستہ ہے حبیب مکرم جو آپ نے دکھایا ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، ان لوگوں کو آپ صراط مستقیم کی ہدایت دے رہے ہیں، انہیں آپ صراط مستقیم دکھا رہے ہیں اور ان کو آپ صراط مستقیم پر چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کا بتایا ہوا
عطا کردہ دکھایا ہوا چلایا ہوا راستہ ہے، اس راستے کے بارے میں فرما رہا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو راستہ آپ نے عطا کیا ہے یہ آپ کے رب کا صراط ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو گویا حضور علیہ السلام کو بھی صراط مستقیم کہا، حضور کے راستے کو ہدایت دیا ہوا حضور کا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، حضور کا ہدایت دیا ہوا راستہ بھی کہا، اور اس کو اپنا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپ کے رب کا راستہ ہے۔ تو حضور کا راستہ اللہ کا راستہ قرار پا گیا، تو وہ عالم بشریت میں سے عام بشروں اور عام انسانوں کے راستوں جیسا بھی حضور کا راستہ نہ رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا ذکر کیا، یہ رضا حضور علیہ السلام کی رضا ہے، آپ کی مرضی، آپ کی خوشی اور منشا، وہ بھی عالم بشریت کے کسی فرد کی رضا جیسی نہیں ہے۔ یہ عالم بشریت اور عالم انسانیت میں کسی انسان کا کسی سے راضی ہونا ایسے نہیں جیسے رسول کا راضی ہونا ہے۔ رسول کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا۔ قرآن مجید میں فرمایا سورہ التوبہ آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی میں بعد ازاں جب یہ آیات کا بیان ختم ہوگا تو پھر میں علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے ان کی کتاب الصارم المسلول سے ان کی عبارت، ان کا ریفرنس کوٹ کروں گا۔ اس وقت اتنی بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول دونوں ذاتوں کا ذکر کیا ہے، خالق و مخلوق اللہ رسول کا، اور حق ان یردوہ، ہو میں جو ضمیر ہے وہ واحد کی استعمال کی ہے۔ مطلب یہ بیان کرنا تھا کہ لوگوں تمہاری رضا اور تمہاری ناراضگی تمہاری ہوتی ہے، مگر اگر رسول کسی سے راضی ہو جائے تو رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا رسول ہی کی رضا ہے، رسول کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا رسول ہی کی رضا ہے۔ یہ دو ذاتیں تو الگ الگ دو ہیں، خالق اور مخلوق ہیں، عبد اور معبود ہیں، الہ اور عبد ہیں، اور رسول ہیں اور مرسل اللہ بھیجنے والا ہے۔ تو ذاتیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی دو ہیں، مگر ان کی رضائیں دو الگ نہ سمجھی جائیں، رضا ان کی ایک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یردوہ کہہ کر رضا میں وحدت کا حکم صادر فرما دیا۔ تو گویا رضا میں بھی حضور علیہ السلام کی رضا عالم انسانیت میں سے کسی انسان اور کسی فرد بشر کی رضا کے مساوی یا مماثل نہ رہی، کسی جیسی نہ رہی، کیونکہ حضور کی رضا اللہ کی رضا بن گئی۔ اسی طرح عطا، تو عطا رسول اس کو اللہ رب العزت نے عطا الہی قرار دے دیا، اور یہ شان عالم انسانیت میں کسی انسان کی نہیں۔ میں ایک ایک چیز گن کے بتا رہا ہوں کہ کسی انسان کی عطا اللہ کی عطا ڈکلیئر نہیں ہوتی، رسول کی عطا اللہ کی عطا ڈکلیئر ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 59 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ لوگ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کی جو عطا تھی وہ ایک ہی عطا تھی، اگر اس پہ راضی ہو جاتے تو اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کی عطا کو ایک عطا ڈکلیئر کر دیا۔ اسی طرح فضل ہے، عرف عام میں فضل کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے فضل فرمایا، اور لوگوں کے عقیدے میں اتنی گرد و غبار آ گئی ہے اور علم اور فہم میں اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ وہ بعض اصطلاحات کے استعمال میں بھی گھبراتے کتراتے ہیں، یا ان کے استعمال کو معاذ اللہ ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو عام طور پر ان میں سے یہ لفظ فضل بھی ہے۔ فضل کی اصطلاح ہم صرف اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فضل اللہ کے لیے بھی اور اللہ کے رسول کے بھی استعمال کیا، یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا فضل۔ ہم بولتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ایسا ہو جائے گا، تو قرآن کا کہنا اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے ایسا ہوگا۔ تو قرآن مجید نے اللہ اور اس کا رسول کا فضل کہا ہے، اس لیے کہ فضل بھی رسول کا اور اللہ کا ایک ہے، جس طرح عطا رسول اور اللہ کی ایک ہے، اور جس طرح رضا رسول اور اللہ کی ایک ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔
اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے